اللهم صل على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن. السلام علیکم خواتین و حضرات. انسان کے محسوسات راہ حق میں کچھ حاصل کرنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بنتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی خواہشات کے ساتھ ساتھ جو آلائشیں ہیں ہماری، وہ ہمیں اس راہ پر آگے بڑھنے سے روکتی رہتی ہیں. اس بات کو جناب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک مثال دے کے بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو انسان کے محسوسات ہیں یہ اس راہ میں بہت بڑی دیوار ہیں. دیوار بن کے راستے میں ہمارے کھڑے ہو جاتی ہیں، ہمیں حاصل نہیں کرنے دیتے کچھ. تو ان کا فرمانا یہ ہے کہ ایک نہر چل رہی ہے، اس کے کنارے ایک دیوار ہے جس میں کوئی کھڑکی یا دروازہ یا جھروکا نہیں ہے. ایک آدمی اس دیوار پر چڑھ کر بیٹھا ہے اور نیچے بڑا صاف اور ٹھنڈا پانی، شفاف ٹھنڈا پانی بہ رہا ہے. پیاس اس آدمی کو بے تحاشا لگی. اب یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میں اس بہتے ہوئے پانی سے پیاس بجھا لوں، لیکن چونکہ اس دیوار کی بلندی پر بیٹھا ہے تو کسی طور بھی پانی تک اس کی رسائی ہو نہیں رہی. پیاس سے تڑپ رہا ہے. دفعتاً اس کے ذہن میں تھوڑا سا غصہ پیدا ہوا اور اس نے اس غصے میں اس دیوار سے ایک اینٹ اکھاڑی اور اٹھا کے پانی میں دے ماری. اس اینٹ کے پانی میں گرنے سے جو جھپاکا ہوا، جو آواز پیدا ہوئی اور جس طرح پانی اچھلا، وہ اس شخص کو بڑا بھایا. تو اپنی پیاس بھول کر وہ اسی کھیل میں لگ گیا. ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ اینٹ اکھاڑتا تھا اور پانی میں دے مارتا تھا، اور اس کی آواز اور اس سپلیش کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا. تو یہ کھیل کھیلتے کھیلتے رفتہ رفتہ دیوار نیچی ہوتے ہوتے زمین کے برابر جا ملی، اور اس دیوار کے زمین سے کے برابر ہو جانے کی وجہ سے اس کی ایکسس پانی تک بھی ہو گئی. تو اس نے سیر ہو کے پانی پیا. مولانا روم کا کہنا یہ ہے کہ جو ہمارے محسوسات ہیں، خواہشات ہیں، آرزویں ہیں، یہ محسوسات کا لفظ مولانا روم نے یوز کیا. ہمیں آپ زبان کی آسانی کی وجہ سے اس کو میں خواہشات اور آرزوؤں کا نام دے دیتا ہوں. غصہ ہے، کینہ ہے،
حرص ہے، حسد ہے، بغض ہے، غیبت ہے، یہ جو اس قسم کی آلائشیں ہیں، اگر انسان ایک ایک کر کے انہیں اس دیوار کی طرح توڑتا جائے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کے اور پانی کے درمیان بلندی حائل نہیں رہتی. لیکن ضروری یہی ہے کہ ہم اپنی ان آلائشوں سے جان چھڑا لیں. ہماری آنکھ رب تعالیٰ نے اس طرح سے بنائی ہے کہ یہ روشنی کو دیکھ نہیں سکتی. یہ جو ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کمرے میں روشنی ہو گئی ہے، وہ روشنی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، آنکھ روشنی کو دیکھ نہیں سکتی، بلکہ روشنی جب کسی چیز پر پڑتی ہے اور وہاں سے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، وہ ریفلیکشن ہمیں دکھائی دیتی، تو اس سے چیزیں ہمیں دکھائی دینے لگتی ہیں، لگتا ہے کہ روشن ہو گیا کمرہ. اب روشنی لطیف ہے. انسانی آنکھ کثیف چیزوں کو تو دیکھ لیتی ہے، لیکن لطیف چیزوں پر نظر نہیں جاتی، دیکھ نہیں پاتے. ہمارا جسم کثیف ہے، لیکن روح لطیف ہے. تو ہمیں جسم تو اپنا دکھائی دیتا ہے، لیکن روح دکھائی نہیں دیتی. لطیف چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنا پڑتی ہے جس سے ہم لطیف چیزوں کو دیکھ سکیں. اور وہ صلاحیت اسی طرح پیدا ہوگی کہ جب ہم اپنی روح کو کثافت سے پاک کر لیں گے اور وہ بہت لطیف ہو جائے گی، تو پھر وہ اس لائق ہوگی کہ وہ لطیف چیزوں کو دیکھ سکے. جو نور حق ہے وہ تو انتہائی لطیف ہے. اس کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھنے کے لیے بھی ہمیں اپنی روح کو لطافت کے اس مقام پر لے جانا پڑے گا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے. ہماری سوچ کی پاکیزگی، ہماری سوچ کی لطافت اثر انداز ہوگی براہ راست ہمارے اعمال پر. جتنی ہماری سوچ پاکیزہ ہو جائے گی، اسی مناسبت سے ہمارے اعمال پاکیزہ ہوتے چلے جائیں گے. جب ہمارے اعمال پاکیزہ ہوتے چلے جاتے ہیں تو روح کی لطافت بڑھنے لگتی ہے.
بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی روح کو لطیف کرنے کے لیے اپنی سوچ کو پاکیزہ کر لیں. ہماری سوچ انفلوئنس ہو جاتی ہے غصے سے، حرص سے، طمع سے. اسی لیے جب ہم کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے علم سیکھنا ہے، مجھے راہ حق کی تلاش ہے، میں اس راہ پہ چلنا چاہتا ہوں، وہ فقیر اگر میں اس کے پاس جاؤں تو وہ میرے الفاظ کو بظاہر تو لگے گا کہ انہوں نے اس کو اسی طرح قبول کر لیا جیسے میں نے کہا، لیکن در حقیقت وہ اپنی باطنی آنکھ سے میرے ان الفاظ کو دیکھتا ہے، میرے ان الفاظ کو تولے گا وہ فقیر. تو ان الفاظ کے پیچھے جو چھپی ہوئی حقیقت ہے کہ میں اس راہ حق پر چلنا کیوں چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے دنیاوی کام آسانی سے ہو جائیں، یا اس لیے کہ میری دعائیں قبول ہونے لگیں، یا اس لیے کہ مجھے کشف و کرامات حاصل ہو جائے اور میں خلق خدا کو متاثر کر سکوں، یا اس لیے کہ یہ علم حاصل کر لوں اور میں پیر بن کے بیٹھ جاؤں، لوگ مجھے سلام کرنے آئیں، میری عزت کریں. یا واقعتاً میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے قرب الہی حاصل ہو جائے. وہ قرب الہی کے حصول کی خواہش کسی غرض یا لالچ کے ماتحت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے رب سے پیار ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے خالق کے قریب چلا جاؤں، اس کے بالکل قریب ہو جاؤں، اس کی دوستی مجھے حاصل ہو جائے. تو وہ فقیر ان الفاظ کو میرے تول لے گا، کیونکہ فقیر بھرم رکھتا ہے سب کا. وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ جناب سرفراز صاحب آپ مجھے کہہ تو یہ رہے ہیں کہ مجھے رب کی دوستی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، لیکن در حقیقت تو آپ کی ذہن میں یہ غرض چھپی ہے. وہ شرمندہ نہیں کرتا فقیر کسی کو، بھرم قائم رکھتا ہے، لیکن مجھے دے گا وہ وہی علم جو واقعتاً میرے دل میں غرض تھی، جس کو میں نے چھپایا تھا. تو علم کی وہ قسم مجھے دے گا جس سے میں اسی راہ پر نکل جاؤں. یہ جو قرب بلا غرض اور قرب بالغرض، میں جن بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرمائے. ان کے ایک خادم تھے جنہیں سبھی لوگ مجید بھائی کہتے تھے.
تو ایک دن وہ مجھے گاڑی تک روز چھوڑنے آتے تھے جب میں وہاں ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. تو میرے ساتھ چل رہے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ سرفراز بھائی، مجھے شاہ صاحب سے کچھ بھی نہیں چاہیے. نہ مجھے ان سے کوئی علم چاہیے ہے، نہ ان سے میں نے کوئی دعا کرانی ہے، نہ مجھے ان سے کسی دنیاوی چیز کی توقع ہے. مجھے تو بس ان سے پیار ہے. میں اپنے اس پیار کی وجہ سے ان سے ملتا ہوں اور ان کی خدمت کرتا ہوں. تو آپ صرف ایک کام کر دیں چھوٹا سا میرا، آپ اللہ کے حضور دعا کر دیں کہ میں ان سے پہلے رخصت ہو جاؤں، کیونکہ میں ان کی موت برداشت نہیں کر سکوں گا. رب تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کر دی. وہ شاہ صاحب سے کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گئے. چند ہی ہفتوں کے بعد شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا. تو میں جہاں شاہ صاحب بیٹھتے تھے وہاں جا کے بیٹھ جایا کرتا تھا. برسات تھی اور بڑے زوروں پر بارش کئی روز سے ہو رہی تھی. تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. دو نوجوان آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ جی وہ آپ کے جاننے والے تھے مجید بھائی. میں جی ہاں، کہ بارش کی وجہ سے ان کی قبر بیٹھ گئی ہے، اس میں کفن نظر آ رہا ہے. میں نے وہاں جو موجود تھے لوگ ان سے کہا کہ آپ فوری طور پہ قبرستان میں جائیے اور پولیتھین پیپر لیتے جائیں. قبر کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے چار بانس گاڑ کے ان کے اوپر وہ پولیتھین پیپر باندھ کے تو قبر کو ٹھیک کر دیں تاکہ پانی اندر نہ جانے پائے. وہ لوگ چلے گئے. اگلے دن ان صاحبان نے مجھے جو بات بتائی وہ بڑی حیران کن تھی. کہنے لگے دیکھیے 3-4 دن سے مسلسل بارش ہو رہی ہے اور ہم گئے تو قبر واقعی بیٹھ گئی ہوئی تھی. تو اب ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ جو نصف کے قریب قبر کی مٹی رہ گئی ہے اس کو بھی ہٹا کے نئے سرے سے مٹی ڈال دیں. تو ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ان کا کفن میلا نہیں ہوا تھا اور مجید بھائی کے جسم میں لوچ اسی طرح تھی جس طرح زندہ انسان کی لچک ہوتی جسم میں، اور مٹی کا ایک ذرہ نہیں لگا تھا کفن. وہ ہم نے سب محلے والوں کی موجودگی میں پھر اس کو اسی طرح کر دیا. میں یہ سوچ رہا تھا اس بات پر کہ اگر ایک شخص کسی ولی اللہ کے ساتھ اتنا مخلص ہو کے بالکل بغیر کسی غرض کے ان کی خدمت کر رہا ہے تو اس کا انعام یہ رب نے دیا ہے. تو اگر کوئی شخص رب کے ساتھ بے غرض ہو کر اس کی بندگی کرنے لگے تو اس پر انعامات کی بارش کیا ہوگی. میں معافی چاہتا ہوں آج آنے میں اصل میں کچھ دیر ہو گئی کہ اسلام آباد سے کچھ لوگ آ گئے تھے ملنے کے لیے. ان کے اٹھتے اٹھتے ذرا دیر ہوئی.
کہ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ہر جاندار کا رزق لکھ دیا ہے، لیکن انسان کو یہ ادراک نہیں ہے کہ اس کا رزق پڑا کہاں ہے۔ عین ممکن ہے وہ مشرق میں رزق کی تلاش میں جدوجہد کرتا رہے اور رزق مغرب میں پڑا ہو، اسی طرح وہ حصول رزق میں بھی ناکام رہے اور خدا کے راستے کی طرف جستجو میں بھی ناکام رہے۔ اس کے اندر ایک بنیادی بات اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ رب تعالیٰ نے ہر جاندار کا رزق اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور وہ رزق اسے مل کر رہے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ کوئی جاندار اس دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ اپنی تقدیر کا لکھا رزق کھا نہ لے۔ جو چیز ہماری تقدیر میں لکھ دی گئی ہے اور جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ مل کر رہے گا، رب نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ہر جاندار کا رزق ایک مقام پر لکھ دیا ہے، وہاں رکھ دیا ہے۔ تو جو چیز ہماری تقدیر میں لکھی ہے، ایک انسان کی تقدیر میں لکھی ہے، وہ شخص جہاں بھی ہے اس کی تقدیر کا لکھا ہو کر رہے گا۔ رب تعالیٰ گھیر گھار کے اس کو وہاں لے جاتا ہے جہاں اس کے حصے کا رزق ہے، رب تعالیٰ رزق اس کا عطا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم صحیح سمت میں ہیں، کیونکہ ہمارا رزق کہیں رکھا نہیں ہے، ہمارا رزق ہماری تقدیر میں لکھا ہمارا حصہ، اور وہ عطا رب نے کرنا ہے، اور رب محیط ہے تمام کائنات پر، کسی ایک جگہ تک لمیٹڈ نہیں ہے وہ۔ تو ہم یہ فکر نہ کریں کہ اس ڈائریکشن میں ہم گئے کہ نہیں گئے، ہم صرف یہ فکر کریں کہ رب نے یہ کہا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ کوشش ہم پر فرض ہے، تو بغیر یہ پرواہ کیے کہ ہمارا رزق کس سمت میں رکھا ہوا ہے، اپنے آپ کا کنسپٹ بالکل کلیئر رکھیں کہ وہ رزق ہماری تقدیر میں لکھا ہے اور رب کے پاس ہے، اور رب اس کائنات کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہم جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی قدرت کے زیر اثر ہی ہوں گے، اور وہاں ہمیں عطا کر دیا جائے گا۔ لیکن کوشش ہم پر فرض ہے کہ کوشش، رزق کمانے کی کوشش ہم کریں، ہاتھ پاؤں چھوڑ کر نہ بیٹھیں کہ یہ تقدیر میں لکھا مل کر رہے گا۔ ہم اپنی ڈیوٹی کر لیں، رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہم نے ایک حدیث کا کو کوٹ کیا ہے، لیکن وہ اعداد میں نہیں پڑھ پا رہا کہ مندرجہ ذیل، اچھا مندرجہ ذیل دعا دن میں 25 یا 27 بار پڑھے تو اس کا شمار ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جس کی برکت سے رزق تقسیم ہوتا ہے۔
اور مخلوق کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک عجیب، ہم بطور انسان ایک عجیب مخمصے میں پھنسے رہتے ہیں. اور وہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یہ بات بہت گراں گزرے گی کہ رب کے ساتھ ہمارا تعلق کسی نہ کسی غرض سے ہونا چاہیے. ہم اس مخمصے میں رہتے ہیں کہ میں رب کا ذکر کروں تو رب مجھے اس مقام پر لے جائے جہاں میری برکت سے لوگوں کو رزق تقسیم ہونے لگے اور لوگوں کی دعائیں قبول ہونے لگے. میں رب تعالیٰ کو اس انداز میں یاد کروں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. میں رب تعالیٰ کو یاد اس انداز میں کروں کہ میں صاحب کرامات ہو جاؤں. میں رب تعالیٰ کو دعا کروں تاکہ مجھ پر کوئی مصیبت نہ آئے. عجیب چیز ہے کہ میں اسی مخمصے میں رہتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا دعویٰ بھی رکھتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں. میں اس کا بھی دعویٰ رکھتا ہوں کہ میں سنت پر عمل کرتا ہوں. لیکن میری دعائیں رب تعالیٰ کو یاد کرنا، رب تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس بات کو ثابت نہیں کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت گزار کوئی شخص نہیں ہو سکتا. لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ سے کبھی دنیا نہیں مانگی. میں کیسا امتی ہوں کہ رب تعالیٰ کا ذکر، رب تعالیٰ کی عبادت، رب تعالیٰ کی اطاعت، رب تعالیٰ کی بندگی میری ہے ہی ڈائریکٹڈ ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں کہ کسی طرح مجھے یہ چیزیں حاصل ہو جائیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو تجربہ ہوا، جو کچھ کتابوں میں پڑھا، جو کچھ بزرگوں سے سنا، وہ لوگ جو انتہائی بلند مقام پر گئے، انہوں نے رب تعالیٰ کی بندگی بغیر کسی غرض کے کی، صرف اس لیے کہ انہیں رب سے عشق ہے، وہ عبادت اس کی کرتے رہے. لیکن رب تعالیٰ نے ان کو ان کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی، دنیاوی زندگی میں بھی اور دنیاوی زندگی کے بعد بھی، ایسے انعامات دیے جو بہت ہی حیران کن ہیں. بجائے اس کے کہ ہم رب تعالیٰ کو یاد کریں ایک خاص پرٹیکولر غرض کے تحت اور ہمیں صرف وہی انعام مل کر رہ جائے، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم رب تعالیٰ کو بے غرض ہو کے یاد کریں، اس کو پکاریں، اپنی عبادت کے ساتھ کوئی اپنی لالچ یا کوئی غرض اٹیچ نہ کریں، بلکہ رب کی اطاعت اس لیے کریں، رب کی عبادت اس لیے کریں کہ وہ لائق عبادت ہے. تو پھر سبھی انعامات خود بخود آ جائیں گے. کیا از خود ہو جائے گا؟ آپ رب کو پکاریے بے غرض ہو کے،
اور دیکھیے انعام کیا ملتا ہے کہ جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں اس میں داخل ہونے والا چھوٹی موٹی بیماری اور درد کے ساتھ داخل ہوگا، وہ خود بخود سے احتیاط ہو جائے گا بغیر آپ کو بتائے. آپ دعا بھی نہیں مانگیں گے، زبان سے کہہ دیں گے جاؤ میاں تمہیں اللہ رزق عطا کر دے گا، اللہ رزق عطا کر دیتا ہے. یہ انعامات ہیں رب کے. آپ ایک گلاس پانی محفل جس میں 100 آدمی بیٹھا دے دیں کہ لو میاں پی لو، وہ ایک گلاس کا پانی ہی کافی ہو جائے 100 آدمیوں کے لیے. یہ انعامات ہیں رب کے، جو رب انعامات کی بارش کرتا ہے انسان پہ. تو ہم اپنے انعامات کو لمٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں ایک جگہ؟ رب کو ان باتوں کے لیے نہ پکاریے، رب کو کی عبادت کیجئے کہ وہ لائق عبادت ہے. دیکھیے انعامات کی بارش کیسے ہوتی ہے. یہ کسی صاحب کے 3 سوال ہیں کہ آج کل وطن عزیز میں سیاسی بے چینی ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے، ساتھ ہی ہر ادارے کو مشکوک بنا دیا گیا ہے. ان حالات میں بحیثیت قوم ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ حق کی جستجو کس انداز میں ہمیں کرنی چاہیے؟ کیا حق کو تسلیم کرنے کی صلاحیت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے؟ رب تعالی سے اگر ہم اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی طلب کرتے رہیں اور اس معافی کے طلب کرنے کے بعد آئندہ کے لیے توبہ کر کے رب تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ رب تعالیٰ ہم پر اپنا رحم فرما دے، رب تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما دے، امید ہے کہ رب تعالیٰ یہ سب کرم کر دے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ جو شکایات ہمیں دوسروں سے ہیں، کہ ہمارا فلاں حکمران جھوٹ بولتا ہے، ہمارا حکمران ٹیکس نہیں دیتا، ہمارا حکمران یہ کرتا، ہمارا حکمران وہ کرتا، یہ تمام برائیاں، کیا ہم اپنے اندر سے یہ ختم کر چکے؟ اگر بحیثیت فرد کے ہم نے اپنا جائزہ لینا شروع کیا کہ جو جو شکایات ہمیں دوسروں سے ہیں، کیا وہی برائیاں ہم اپنے اندر سے نکال کے باہر پھینک چکے؟ جس دن میرے اندر سے وہ تمام چیزیں ختم ہو گئیں جس کی شکایات مجھے دوسروں سے ہیں، تو یہ قوم سدھر جائے گی پوری کی پوری. ایک آدمی کے ٹھیک ہونے سے قوم پوری سدھرے گی. اور پھر جو حکمران آئیں گے ان سے ہمیں یہ شکایات نہیں ہوں گی، کیونکہ حکمران ہم ہی میں سے ہیں، جو کچھ ہم ہیں وہی حکمران ہیں. وہ بلا وجہ رب تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ قوم جیسی قوم ہوتی ہے میں اس پر ویسے ہی حکمران مسلط کر دیتا ہوں. یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ یہی ہے.
کہ دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کو قانون کے اندر رہتے ہوئے انصاف نہ ملے، کسی بھی لفظ میں نہیں پڑھ پا رہا، تو اس کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ اپنی آواز کو بلند کیجیے ظلم کے خلاف، اپنی آواز پہنچائیے ان لوگوں تک جو آپ کو انصاف دینے کے ذمہ دار ہیں۔ ایک بات کا ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ کسی قوم میں سبھی لوگ برے نہیں ہوتے، اچھے اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، فرق صرف ڈگری کا پڑتا ہے کہ کہیں 80% اچھے لوگ ہیں، 20% زیادہ اچھے لوگ نہیں ہیں، کسی جگہ 20% اچھے لوگ ہیں، 80% زیادہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی آواز کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو انصاف دینے کے ذمہ دار ہیں، کہیں نہ کہیں سے انصاف ضرور ملے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے؟ کیونکہ ہم دوسری طرف یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام میں نیشنلزم کا کوئی تصور نہیں۔ بالکل صحیح آپ نے فرمایا، اسلام میں صرف امہ ہے، نیشن نہیں ہے کوئی۔ یہ جغرافیائی تقسیم کے بعد جو نیشنز وجود میں آئی ہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ وہاں تمام مسلمان ایک امہ ہیں، لیکن ہم جس خطے میں رہتے ہیں اگر اس کی جغرافیائی حدود متعین کر دی گئی ہیں تو پھر اس خطے سے وفاداری ہم پر فرض ہو جاتی ہے، اس خطے کے اندر لاگو قوانین کی اطاعت ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی رہیں، جو نیشنلٹی ہماری ہو، ہمیں اس ملک کا وفادار رہنا چاہیے۔ یہ کسی صاحب کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی کتابیں مارکیٹ سے کس آتھر کی لیں، اور سیرت النبی کے لیے بھی بتا دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ احادیث کا کوئی آتھر نہیں ہے، کمپائل کی جاتی ہیں احادیث، کیونکہ احادیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات مبارک ہیں، تو کوئی نے اس کا کوئی آتھر نہیں ہو سکتا۔ یہ کمپائل کی گئی ہیں اور اس میں صحیح سطح جسے ہم کہتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی لے لیجئے۔ عام طور پر کوئی لوگ بخاری شریف یا مسلم لیتے ہیں، لے لیجئے۔ ویسے ذاتی طور پہ میں ایک اگر آپ سے عرض کروں کہ کوشش کیجئے کہ اس طرح سے کوئی احادیث کی مستند کتاب مل جائے جس میں انسان کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں ان پر احادیث کو تقسیم کر کے کمپائل کیا گیا ہو۔
جیسے فوڈ ہے، فوڈ سے متعلق جتنی احادیث ہیں، آج سے کوئی 50-55 سال پہلے میرے ہاتھ ایک کتاب لگ گئی تھی، فقیر الدین فقیر صاحب نے کمپائل کی تھی وہ کتاب، دی ٹریئر کے نام سے. اس میں چیدہ چیدہ احادیث کو تقسیم کیا گیا تھا مختلف شعبہ زندگی پر. اس کا نام دی ٹریئر تھا، لیکن وہ میرے یہاں سے کہیں چلی گئی، دوبارہ وہ حاصل نہیں ہوئی. تو اس طرح سے ذرا سی تلاش کر لیجئے، اگر اس طرح مل جائے گی کوئی کتاب تو ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ ہماری زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے سے متعلق احادیث وہاں موجود ہیں، تو گائیڈنس میں بڑی آسانی ہوتی ہے. یوں تلاش کر لیجئے. انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلی اتوار آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.